ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا دیتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم بیان کیا ہے. یہ بتایا ہے کہ اگر آپ راستہ نہیں جانتے ہیں تو راستہ جاننے والے کے پیچھے چل پڑیے تو آپ بھی منزل تک پہنچ جائیں گے. اب آپ حضرات ذرا یہ بتائیں کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی جی. لیکن کچھ لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, 50-50 سمجھ پا رہے ہیں. چلیے اس کا ترجمہ ہو جائے گا. مجھے بتانا یہ ہے کہ دیکھیے جیسے جسم میں بیماریاں لگتی ہیں, کبھی آنکھ میں, کبھی ہاتھ پاؤں میں, کبھی پیٹ میں, کبھی دل دماغ میں بیماریاں لگتی ہیں, اسی طرح سے ایمان میں بھی بیماریاں لگتی ہیں. جسم کی بیماری تو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے, لیکن ایمان میں جو بیماری لگتی ہے وہ بہت مشکل سے سمجھ میں آتی ہے. اس کو سمجھنا آسان نہیں ہے, لیکن آپ کوشش کریں تو سمجھ میں پوری آتی ہے. مجھے اس وقت میں 10 منٹ 15 منٹ کے اندر اندر ایک بیماری آپ کو سمجھانا ہے جو بیماری ایمان میں لگتی ہے. ترجمہ کر دیتا ہوں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من اناب اليه. সম্মানিত মেহমান বলছেন, আমার প্রিয় দিনী ভাইয়েরা, আমি আপনাদের ভাষা বুঝি না, তবে আমি যে কথাগুলো আপনাদেরকে পেশ করব আমি আশা করি উর্দুতে সেই কথাগুলো আপনারা 95% 95% বুঝবেন. পরবর্তীতে আমাদের অবস্থা দেখে উনি আবার বলেছেন যে আমরা 50-50 হয়তো বুঝতে পেরেছেন, এই জন্য অনুবাদ করা. উনি বলেন যে আমি কোরআনে কারীমের ছোট্ট একটি আয়াতাংশ তেলাওয়াত করেছি. তো এরপরে বলেন যে এই আয়াতের অর্থ হলো, যে ব্যক্তি কোনো গন্তব্য যেতে চায় সেই পথের যারা পথিক তাদের অনুসরণ যদি তারা করে অথচ সেই পথটা জানে না, তো যে ওই পথে চলমান রয়েছে তার পেছনে যদি চলে তাহলে সেই গন্তব্যে পৌঁছে যাবে. কোরআনে কারীমের আয়াত আল্লাহ তাআলা এটাকেও নির্দেশ দিয়েছেন. অর্থাৎ যারা আল্লাহ এবং রাসূলের মানুষের সাফল্যের গন্তব্যের যে পথ সেই পথে চলতে হলে যারা সেই পথে চলেন তাদের পেছনে আমরা যদি চলি তাহলে আমরা গন্তব্যে পৌঁছে যাব. এরপর সম্মানিত মেহমান বলেন যে আমাদের শরীরে যেমন নানা রোগ ব্যাধি লাগে, চোখ নষ্ট হয়, কান নষ্ট হয়, নাকের সমস্যা হয়, অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমস্যা হয়. এই যে সমস্যাগুলো এগুলো তো আমরা সহজে বুঝে ফেলি যে আমার শরীরে এই সমস্যা, এই অঙ্গে প্রত্যঙ্গে এই সমস্যা হচ্ছে, এগুলো আমরা বুঝি. কিন্তু এমনিভাবে আমাদের আত্মারও সমস্যা হয়, আত্মারও সমস্যা হয়, এটা যেটা আমরা বুঝি না. এরপরে সম্মানিত মেহমান আশ্বস্ত করে বলেন, কিন্তু আমরা যদি বুঝার চেষ্টা করি তাহলে আমরা পুরোটাই বুঝতে পারব. আমরা যদি চেষ্টা করি আত্মার রূপগুলো বুঝার তাহলে আমরা পুরোই বুঝতে পারব. এরপরে সম্মানিত মেহমান বলেন, আমরা এই 10-15 মিনিটে আজকে একটি আত্মার ব্যাধি সম্পর্কে আলোচনা করব যেটা থেকে আমাদের বাঁচা উচিত, যেমন শরীরের রোগ থেকে বাঁচা. আল্লাহ পাক আমাদের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনাটা বুঝে আমাদের সেই আত্মার ব্যাধি দূর করার চেষ্টা করার তৌফিক দেন. ایمان میں لگنے والی ایک خطرناک بیماری کا نام یہ ہے کہ آدمی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتا. یہ بڑی خطرناک بیماری ہے.
یہ بیماری جب کسی کو لگ جاتی ہے تو اتنی خطرناک بیماری ہوتی ہے کہ دھیرے 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 وہ ہلاکت کی طرف جاتا ہے، اور آخر میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ بے ایمان ہو کے مرے گا، ایمان نصیب نہیں ہوگا۔ اس بیماری کا نام کیا ہے کہ آدمی بیماری کو بیماری نہیں سمجھتا، مرض کو مرض نہیں سمجھتا۔ اب اس کی مثال دوں میں تو آپ کے سمجھ میں بات آئے گی۔ اگر یہ بیماری کسی میں لگی ہوئی ہے تو اللہ سے پناہ چاہیے، توبہ کریں، استغفار کریں، اور نہیں ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ سب سے خطرناک بیماری جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بیماری کو بیماری نہیں سمجھتی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجیے کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو اور بیماری کو بیماری سمجھتے ہیں آپ، تو دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ پہلے محلے کے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، 2-4 دن دوا کھانے کے بعد اگر مرض نہیں دور ہوا تو اس سے بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور وہاں بھی دور نہیں ہوا تو پھر اس سے بھی بڑے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ ضرورت پڑے گی تو آپ اپنا علاقہ چھوڑ کر اس سے بڑے شہر میں چلے جائیں گے۔ ڈھاکہ میں بھی اگر علاج نہیں ہوا تو چونکہ بیماری کو آپ بیماری سمجھ رہے ہیں تو ضرورت پڑے گی دلی تک جانے کی، دلی چلے جائیں گے آپ۔ وہاں بھی اگر نہیں شفا ملی تو امریکہ چلے جائیں گے، لندن چلے جائیں گے، جہاں کہیں اس کا علاج ہوگا وہاں تک جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہیں نہ کہیں اس کو جا کر کے شفا مل جاتی اور وہ گھر آتا ہے۔ یہ کب ہوا؟ جب اس نے بیماری کو بیماری سمجھا۔ آپ یہی غور کر لیجئے کہ جب وہ شفا پا کے واپس آتا ہے تو جن چھوٹے ڈاکٹروں سے اس نے پہلی مرتبہ علاج کرایا ہے اس کو دوڑ کے مارتا ہے، اسے کہتا ہے تم نے ہماری فیس لی تھی 200 روپے واپس کر، لڑتا ہے اس سے۔ اور جو بڑے ڈاکٹر نے 500 روپے فیس لی تھی تو جا کے اس کو ڈنڈے مارتا ہے، 500 روپے فیس لی تھی اور میں صحیح نہیں ہوا تھا، نہیں مانتا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیماری میرے اندر لگ گئی ہے، یہ چھوٹے ڈاکٹر ہیں نہیں جانتے اس لیے مجھے شفا نہیں ملی، لیکن بڑے ڈاکٹروں کے پاس میں پہنچا تو مجھے شفا مل گئی۔ اسی طرح سے ایمان میں لگنے والی جو بیماری ہوتی ہے، اگر آپ اس کو بیماری سمجھیں گے تو پہلے چھوٹے موٹے جو علماء ہیں، مسجد کے امام ہیں، محلے کے عالم ہیں، ان سے پوچھیں گے، اور اگر ان سے آپ کو تسلی نہیں ہوئی تو ان سے بڑے عالم ہیں ان کے پاس آپ، اور ان سے بھی تسلی، ان سے جو بڑے عالم ہوں گے ان کے پاس جائیں گے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، جب جسم میں بیماری لگتی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اور روح میں بیماری لگتی ہے، ایمان میں بیماری لگتی ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر ہمارے پاس آ کے ہم کو سمجھائے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پسند کرتا۔ اس سے اندازہ لگ گیا کہ یہ بیماری ایمان میں اس کے بیماری لگی تو ہے، لیکن یہ بیماری کو بیماری ہی نہیں سمجھ رہا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ رحم فرمائے، ایسے مریض کا کوئی علاج دنیا میں نہیں ہے، کوئی ڈاکٹر علاج نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اگر ایمان میں کوئی بیماری ایسی لگ جائے تو یہ نہ کوشش کیجئے کہ ڈاکٹر ہمارے پاس آئے، یہ کوشش کیجئے کہ ہم کسی بڑے سے بڑے عالم کے پاس جائیں اور وہاں جا کر کے اپنا علاج کرائیں۔ دوسرا نتیجہ کیا الٹا نکلتا ہے؟ کسی چھوٹے عالم سے پوچھ لیا اور وہ نہیں سمجھا پائے، پھر کسی بڑے عالم سے اگر کہیں مل گئے
وہ بھی جاتا نہیں ہے، کہیں مل گئے راستے میں، ان سے سمجھ لیا، اس کے سمجھ میں بات آ گئی تو وہ چھوٹے عالم سے بدزن ہو جاتا ہے. کئی امام صاحب تو جاہل ہیں، وہ تو ہم کو سمجھا ہی نہیں پائے. جبکہ جسمانی بیماری میں جب 200 روپے فیس دے کے اس نے چھوٹے ڈاکٹر سے علاج کرایا تھا اور 4 دن دوا کھائی تھی، تو واپس آنے کے بعد اس سے فیس واپس لینے گیا تھا، اس کو مارنے گیا تھا، گالی دینے گیا تھا، لڑنے گیا تھا، اس سے وہاں نہیں جاتا ہے. لیکن یہاں امام صاحب سے بدزن ہو جاتا ہے. پتہ یہ چلا اس کے ایمان میں بیماری لگی ہوئی ہے اور یہ اپنے بیماری کو بیماری نہیں سمجھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اگر کسی میں یہ بیماری لگی ہوئی ہو تو اس کو فوراً کسی اچھے ماہر عالم دین کے پاس جانا چاہیے، وہاں اپنا علاج کرانا چاہیے، تب یہ ایمان بچے گا. نہیں تو یہ ایمان بچنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ اس بیماری کے بعد دوسری لگے گی، پھر دوسری کے بعد تیسری لگے گی، اس طرح لگتی چلی جائے گی تاکہ ایمان اس کا ختم ہو جائے گا.